بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا تصور کیجئے، زمین خاموش ہے، درخت ساکن ہے اور فضا میں ایک عجیب سا سکوت طاری ہے۔ اچانک ایک اللہ والا بندہ سر جھکائے آنکھوں میں عاجزی لیے بیٹھا ہے، جبکہ اس کے سامنے سینکڑوں لوگ زمین میں دھنسے ہوئے عبرت کا منظر بن چکے ہیں۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں، یہ اللہ کی قدرت، اولیاء کی شان اور تکبر کے انجام کی ایک لرزہ دینے والی داستان ہے۔ ایسی داستان جو دلوں کو جھنجھوڑ دیتی ہے اور ایمان کو تازہ کر دیتی ہے۔ روایت کے مطابق اس زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو علم و عبادت کے دعوے دار تو تھے، مگر ان کے دل تکبر، حسد اور انا سے بھر چکے تھے۔ وہ ظاہری طور پر زاہد اور درویش نظر آتے، مگر باطن میں اللہ کے نیک بندے اللہ والے کی شان کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے، اگر یہ واقعی اللہ کا مقرب ہے تو ہم کیوں نہیں؟ ہماری عبادتیں زیادہ ہیں، ہمارے چلے زیادہ ہیں، پھر فضیلت اسے کیوں؟ یہی وہ بیماری ہے جسے قرآن تکبر کہتا ہے۔ قرآن کی روشنی میں تکبر کا انجام۔ اللہ تعالیٰ سورۃ لقمان آیت نمبر 18 میں فرماتا ہے، بے شک اللہ ہر تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ لوگ اللہ والوں کا مذاق اڑاتے، ان کی توہین کرتے اور خود کو برتر سمجھتے رہے۔ اللہ کے ولی نے بارہا انہیں نرمی سے سمجھایا، مگر جب نصیحت رد کر دی جائے تو پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ کی قدرت کا ظہور۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن اللہ کے اس نیک بندے نے انتہائی عاجزی سے دعا کی، اے اللہ، حق کو ظاہر فرما دے تاکہ باطل پہچانا جائے۔ بس پھر کیا تھا، زمین کانپنے، فضا بدل گئی، اور جو لوگ غرور میں ڈوبے تھے وہ آہستہ آہستہ زمین میں دھنسنے لگے۔ لوگ چیخنے لگے، مگر اب مہلت ختم ہو چکی تھی۔ یہ بالکل ویسا ہی منظر تھا جیسا قرآن میں فرعون کے بارے میں بیان ہوا۔ سورۃ قصص آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا۔ اولیاء کرام کی شان۔ حدیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اللہ کے ولی نے نہ بدوا دی نہ فخر کیا، بلکہ سر جھکا کر رونے لگے اور کہا، یا اللہ، میرا مقصد عبرت تھا، انتقام نہیں۔ یہی اولیاء کا طریقہ ہے، عاجزی، خوف خدا اور خیر خواہی۔ اس واقعے سے ملنے والے سبق: تکبر عبادت کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت۔ اولیاء کی مخالفت دراصل اللہ کی دشمنی ہے۔ اللہ کی پکڑ خاموشی سے آتی ہے مگر شدید ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔